سورہ بقرہ کی تفسیر کا خلاصہ۔ سورۃ البقرہ، اس سورت میں اس کا نام البقرہ عربی میں گائے کو کہا جاتا ہے۔ جس بھی سورت کا نام جس بھی عنوان سے رکھا جاتا ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ اس پوری سورت میں گائے کا واقعہ ہے، ایسا نہیں ہوتا۔ ہو سکتا ہے پوری سورت میں 2-4 آیتیں ہوں جس میں وہ ایک واقعہ گزرا ہو، لیکن یہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم آتا اور اللہ کے حکم کے مطابق آپ اس سورت کا نام مقرر فرماتے۔ اس کا نام بقرہ رکھا گیا، اگرچہ وہ صرف آیت نمبر 66 سے 73 تک یہ اتنی آیات ہیں جس میں گائے کا ایک واقعہ ہے۔ اور اسی طرح سورہ بقرہ کی فضیلت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورہ بقرہ کی تلاوت کیا کرو۔ آپ نے فرمایا اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، اپنے گھروں میں بقرہ کی تلاوت کیا کرو، کیونکہ جس گھر میں بقرہ پڑھی جاتی ہے اس گھر سے شیطان بھاگ جاتا ہے، شیاطین بھاگ جاتے ہیں، لہٰذا تم بقرہ پڑھا کرو۔ اور ہمارے ہاں اکثر لڑائیاں، فساد، مصیبتیں، پریشانیاں، اس کی وجہ شیاطین ہی کی چالیں ہوتی ہیں۔ جیسے کہ یہ بات تو ہم سب جانتے ہیں، بہت بڑی بات ہو جائے نا پھر ہمیں خیال آتا ہے شیطان کا، بہت بڑی بات ہو جائے، اور ہم نے اکثر جو ہے وہ ڈر سے ریلیٹڈ کر رکھا ہے۔ ڈر سے اگر ڈر لگے یا کوئی ایسا واضح مسئلہ ہو تو پھر ہم سمجھتے ہیں کہ شاید شیطان کا کوئی بسیرا ہو گیا وغیرہ۔ کیا کبھی کسی نے سوچا ہے جس گھر میں اونچی آواز سے بولا جاتا ہے، گلے پھاڑے جاتے ہیں، گالی نکالی جاتی ہے، عزت رولی جاتی ہے، کیا کبھی کسی نے غور کیا ہے کہ یہ بھی شیطان ہی کا حملہ ہے؟ نہیں نا۔ سورہ بقرہ کی تلاوت کرنے کی ہمیں کتنی ضرورت ہے اپنے گھروں میں۔ شیاطین بھاگتے ہیں جب جس گھر میں آپس میں نفرتیں ہوتی ہیں، محبت نہیں ہوتی، تو کیا کبھی ہم نے سوچا کہ یہ بھی شیطان ہی کی وجہ سے ہے؟ شیطان کی وجہ سے ہمیں دکھائی دیتے ہیں پتہ ہے کون سے عمل؟ ہائے طلاق ہو گئی ہے، ہائے وہاں سے وہ جنوں کا بسیرا ہو گیا، آوازیں آتی ہیں، پتہ نہیں کس قسم کی چیز کو ہم شیاطین سمجھتے ہیں۔ جس گھر میں صبح فجر کے لیے اٹھنا نصیب ہی نہیں ہوتا، کیا یہ شیطان کا نہیں ہے کوئی گھر با؟ ہمیں اپنے گھروں میں سورۃ البقرہ کی تلاوت کو بہت ہی اہم سمجھنا چاہیے۔ قرآن کی تلاوت زندگی کے اندر کتنے فوائد کا باعث ہے، آج ہم اس سے کہیں نہ کہیں بے خبر ہیں۔ اور پھر ایک اور چیز ہے، قرآن کی تلاوت چلا کر ہم اپنے کاموں میں لگ جاتے ہیں، ہم سو جاتے ہیں۔ اللہ کے بندو، قرآن دیواروں کے لیے نہیں ہے، قرآن اینٹوں کے لیے نہیں ہے، قرآن ہمارے لیے ہے۔ اس کو چلائیں تو اس کو سنیں، کام کر سکتے ہیں، مگر اپنی 100% توجہ اس کی طرف رکھ کر قرآن کی تلاوت لگائیں۔ بہرحال یہ تمام قسم کے شیاطین کو دور بھگانے کا ذریعہ ہے، اور شیطان کی کوئی ایک قسم نہیں ہے، میں نے ہلکا سا ذکر کر دیا ہے۔ ہر لڑائی، ہر مصیبت، ہر پریشانی، ہر فتور کی جڑ یہ ہے، بیماری نہ جائے، سستی نہ جائے، تھکن نہ جائے، تو بھی یہ شیطان جو سستی کے لیے پیدا کیا گیا ہے یہ وہ اثر کرتا ہے۔ اس کے بعد اس سورت کا آغاز اس بات سے ہوتا ہے انسانوں کی اقسام۔ اب چلیں، فاتحہ کیا تھی؟ دعا تھی، بندے اور رب کا ایک معاملہ تھا۔ اب قرآن شروع ہو رہا ہے۔ اصولی طور پر قرآن میں فاتحہ تمہید تھی، تعارف تھا، اللہ کی کتاب تھی، اس کا آغاز تھا۔ وہ آغاز کے بعد قرآن تو اصل میں البقرہ سے شروع ہو رہا ہے۔ آپ حیران ہوں گے جب ہم یہ سنتے ہیں کہ فیہ ذکرکم، یہ قرآن ایسی کتاب ہے اس میں تمہارا ذکر ہے، تو انسان کہتا ہے میرا کہاں ذکر ہے، میں کہاں پر ہوں؟ بقرہ کا آغاز ہو رہا ہے، سب سے پہلے اس میں بندوں کی 3 قسموں کا ذکر ہے۔ سب سے پہلی قسم مسلمان مومن، الف لام میم، یہ کتاب ذالک الکتاب، یہ کتاب لا ریب فیہ، جس میں کوئی شک نہیں ہے، اللہ کی طرف سے ہے۔ اب جس کتاب میں کوئی شک نہیں ہے تو پھر شک نہ کرنے کے بعد اس کے اندر ہے کیا؟ ھدی للمتقین، پرہیزگاروں کے لیے اس میں ہدایت ہے۔
الذی، پرہیزگار کون ہوتے ہیں؟ یؤمنون بالغیب، بغیر دیکھے اللہ، یقین، نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اللہ کی کتاب پر ایمان، قرآن سے پہلی کتابوں پر ایمان، اس کے بعد یہی لوگ کامیاب ہیں۔ کتنی آیات گزری؟ صرف اور صرف 5 آیات، 5 آیات۔ مومن کا قصہ ختم، مومن کی ڈیفینیشن ختم، 5 آیات، اور مومن پورا اس میں سب ہو گیا۔ جو اللہ سے ڈرتا ہے، بن دیکھے ایمان لاتا ہے، نمازی ہے، جو خرچ اللہ کے راستے میں کرتا ہے، قرآن اور پچھلی کتابوں پر ایمان لاتا ہے، وہ پکا مومن ہے۔ 5 آیتوں میں اس کا قصہ فیروز۔ اس کے بعد 2 آیتوں میں تفسیر ہو گئی کس کی؟ کافر کی۔ کافر کو بیان کیا 2 آیتوں میں۔ وہ جو کافر ہے نا، ان پر تو برابر ہے، ڈراؤ نہ ڈراؤ، عقل دو نہ دو، انہیں ایمان نہیں لے کر آنا، پکے کافر۔ ان کے دلوں پہ مہر لگ گئی ہے، آنکھوں پہ پردہ آ چکا ہے، کانوں پہ پردہ ہے، ان کو کچھ دکھائی نہیں دیتا، ان کو ہدایت سمجھ نہیں آتی، نور ان کو دکھتا نہیں ہے۔ کافر، پکا کافر 2 آیتوں میں پورا ہو گیا، ختم۔ اب شروع ہو گئی بات منافق کی۔ منافق تقریباً یہ 20 آیت تک کم از کم، یا 20 یا 27 آیت تک اس کی تفصیل چلے گی۔ منافق کے رنگ بڑھے، منافق کی چالیں بڑھی، منافق کے پینترے بڑھے، وہ رنگ بدلتا ہے، وہ ایسے ایسے طریقے اختیار کرتا ہے کہ اس کو سمجھنا پڑتا ہے۔ اللہ نے اس کو مختلف آیات میں مختلف طریقوں سے بیان کیا۔ اب مومن کی شکل ہمیں سمجھ میں آ گئی۔ گویا اس کتاب کا آغاز اسلام کے بنیادی عقائد، توحید، رسالت اور آخرت اس سے ہوگا۔ جو پکا مومن ہے وہ توحید اور رسالت اور آخرت پر ایمان لاتا ہے۔ جو کافر ہے وہ پکا انکار کر دیتا ہے تینوں کا، توحید کا، رسالت کا اور آخرت کا۔ جو منافق ہے وہ دونوں کا ساتھی مگر غدار ہے، دونوں سے غدار ہے۔ اس کے بعد اس کا ہم تھوڑا سا بیک گراؤنڈ دیکھتے ہیں کہ جس وقت یہ صورت نازل کی گئی، اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد حالات کیا تھے جب یہ صورت نازل کی گئی۔ اسی کو پڑھتے پڑھتے انشاءاللہ ہمیں سورہ بقرہ کی کافی حد تک سمجھ آ جائے گی۔ اس کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ اس صورت کا کثیر حصہ ہجرت مدینہ کے بعد، آپ جب مدینہ میں داخل ہوئے اس کے بعد جلدی ہی یہ صورت اتر آئی۔ اس صورت کے اترنے کے بعد اس کا تاریخی پس منظر یہ ہے کہ ہجرت سے پہلے جب تک مکے میں اسلام کی دعوت دی جاتی رہی، اس وقت مخاطب صرف مشرکین عرب تھے، ان سے بات ہوتی تھی، ان سے خطاب ہوتا تھا۔ اب ہجرت کے بعد کن سے سابقہ پڑا؟ مدینہ کی ریاست کی چھوٹی سی ریاست تھی، اس کے اندر کے لوگ سارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر فدا کرتے تھے، اپنی جان، اپنے ہر چیز لوٹاتے تھے۔ اب ان کے ارد گرد جو سب سے زیادہ نیبر تھے، ہمسائے تھے، جن کی ساتھ ساتھ دیواریں تھیں، اور دیواریں ہی کہاں تھیں، بس حدود تھی۔ مدینہ کے ساتھ رہنے والے لوگ کون تھے؟ سارے یہودی، دور دور سے یہودی اکٹھے ہو کر مدینہ کے ارد گرد آ چکے تھے۔ وہ قریب آئے کیوں ہوئے تھے پتہ ہے؟ وہ کیوں قریب آ کے بیٹھے تھے؟ انہوں نے اپنی کتابوں میں پڑھ رکھا تھا مدینہ کھجوروں والا جو زمین، سرزمین ہے نا، اس میں آخری نبی آئے گا، ہم اس پر ایمان لائیں گے، ہم اس کے فالوور بن جائیں گے۔ اور آپ جانتے ہیں مدینہ میں آنے کے بعد، نبی کو پورا پہچان لینے کے بعد، قرآن کہتا ہے یعرفون کما یعرفون ابناءہم، ایسے نبی کو پہچانتے تھے جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے۔ پکا یقین تھا یہ سچا نبی ہے، منزل من اللہ ہے، اللہ کی طرف سے آیا ہے۔ ایمان کیوں نہیں لائے پتہ ہے؟ کاروبار، سود، تجارت، اصول، رسم و رواج، قاعدے کلیے، گھروں میں رہنے کے طریقے، بے حیائی، پردے، زنا، ہر چیز کو ختم کرنا پڑنا تھا۔ یہ نہیں ان کو پتا تھا، یہ نہیں پتا تھا۔ وہ تو سمجھے تھے نبی آئے گا، ہماری عزت میں اضافہ ہوگا، ہم اس کے ساتھی بنیں گے۔ پہلے ہی دنیاوی علم سے مالا مال تھے، سائنسدان تھے، ڈاکٹرز، طبیب تھے، علم بہت تھا۔ چاہ رہے تھے کہ جو عزت کی کمی ہے وہ پوری ہو جائے گی، کیونکہ جو شان و شوکت اور عزت دین کے نام پہ ملتی ہے وہ دوسری طرح سے نہیں ملتی۔ اب یہ تو اس انتظار میں تھے، فتح کی دعائیں مانگا کرتے تھے، اللہ کا وہ نبی آئے گا جس کے ساتھی بن کے پوری دنیا پہ غالب۔ ان کی کتابوں میں لکھا تھا کہ اس نبی کے دین کو اللہ پوری دنیا پہ غالب کرے گا۔ تو پیچھے نیت کیا تھی؟ دنیا پہ راج کرنے کی، سب کا ہیڈ بننے کی نیت تھی، نیت جنت کمانے کی نہیں تھی۔
بہرحال یہ انتظار کر رہے تھے، اللہ کے نبی آ گئے، اسلام اتر آیا، تعلیمات شروع ہو گئیں، اب یہ تو پریشان ہو کر ان سے دور ہونے، آہستہ آہستہ نبی کو پہچاننے سے انکار کر دیا اور سوالات پر سوال کرنے لگے۔ اب اس پریشانی میں انہوں نے نبی کا انکار ہی کر دیا۔ جب دنیا چھوٹتی ہے نا تو اس کو چھوڑ کے کوئی قبول نہیں کرتا اللہ اور اس کے رسول کو۔ ہم سب اللہ اور اس کے رسول کو کب قبول کرتے ہیں؟ کام کوئی نہ چھوٹے، ذات پیچھے نہ ہو، نقصان کسی چیز کا نہ ہو۔ جب کسی چیز کا نقصان نہ ہو تو پھر آخرت کی کمائی کے لیے جو قرآن کہتا ہے کہ وہ اپنی جانوں کا سودا کر بیٹھتے ہیں، تو سودا تو ہم نے کیا ہی نہیں۔ بازار سے ایک دال کی کٹوری نہیں ملتی، آپ بھوکے ہیں، آپ کے گھر میں کھانا نہیں بنا ہوا، ایک کٹوری دال کی لینے بھیجیں، وہ پیسے دیے بغیر نہیں آتی۔ معاوضہ تو ہر چیز کا دینا پڑتا ہے، کسی سے کام پڑ جائے پیسے دیں گے تو کام کوئی کرے گا، ورنہ کام بھی نہیں کرے گا۔ اللہ کی جنت کا سودا ہم مفت میں کرنا چاہتے ہیں، بغیر معاوضے کے کرنا چاہتے ہیں۔ بہرحال دین کی حقیقی روح ان سے نکل چکی تھی اور ظاہری مذہبیت کا صرف ایک بے جان سا ڈھانچہ باقی رہ گیا تھا جس کو سینے سے لگائے بیٹھے تھے، اور اصل حقیقت کچھ بھی نہیں بچی تھی۔ ان کے علماء، مشائخ، ان کے سرداران قوم جو تھے، ان کے عوام، سب کی اعتقادی، اخلاقی اور عملی حالت بگڑ چکی تھی۔ کسی کو دین کے اصل روح سے محبت نہ رہ گئی تھی، اسی لیے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اصلاح کو قبول کرنے پر ہرگز تیار نہ تھے۔ صدیوں کی دوری فاصلہ ہو چکا تھا، کب ابراہیم آئے تھے، کب نبی آئے تھے۔ حضرت عیسیٰ جو ان کے آخری نبی تھے وہ بھی 600 سال پہلے آئے تھے، 600 سال کا گیپ آ گیا تھا ان کے اندر بھی، تو ان کو تعلیمات کا کیا یاد رہ جانا تھا؟ اب یہ تو منمانی زندگی گزار رہے تھے، اور ہم سب جانتے ہیں منمانی زندگی گزارنے والی بیٹیاں نہیں قابو آتی، بہویں نہیں قابو آتی، بیٹے نہیں قابو آتے، تو منمانی زندگی گزارنے والی پوری کی پوری قوم کیسے اللہ کے نبی کے حکم کو قبول کر لیتی؟ اب یہ وقت گزر رہا تھا جب اللہ نے سورہ بقرہ میں لوگوں کی قسموں کی نشاندہی کر دی۔ فرمایا ایسے ہوتے ہیں لوگ، یا پکے مومن، یا پکے کافر، یا منافق ہوتے ہیں۔ اب منافقین کی ساری خوبیاں بیان کر دی گئیں، اور روایات میں آتا ہے کہ وہ اپنا اصل نام مسلم تک بھول چکے تھے، ان کو یہ یاد نہیں تھا، علم نہیں رہ گیا تھا کہ ان کی تاریخ میں ان کا نام مسلم ہے۔ وہ یہودی بن چکے تھے، عیسائی بن چکے تھے، صرف اپنے مذہب کے ٹیگ یاد رہ گئے تھے، دین، اصل جو دین تھا اس کا نام بھول چکے تھے۔ اسی طرح ان کی یہ ساری رسمی کمزوریاں ان کے اندر تھی، وہ اللہ کی نگاہ میں جو اصل اہمیت کی چیزیں تھیں وہ سب بھول چکے تھے۔ ہجرت کے بعد عرب کے مختلف قبائل سے جب وہ لوگ اسلام قبول کر چکے تھے، ہر طرف سے سمٹ کر جمع ہونے شروع ہو گئے۔ انصار اور مہاجرین مل کر ایک چھوٹی سی اسلامی ریاست بنا چکے، تو اب وقت آیا کہ یہودیوں سے نپٹا جائے، اب ان سے مقابلے کرنے کا وقت آیا۔ اللہ رب العزت نے اس سورت کے آخری 23 رکوع میں زیادہ تر ان کی ہدایات پر بات کی ہے۔ 23 رکوع ہیں جن پر یہ یہود و نصارہ سے اللہ نے مخاطب ہو کر ان سے باتیں کی ہیں، اتنی لمبی تفسیر۔ اور اسی طرح ہجرت کے بعد جب یہ مسلمان ایک جتھا بن گئے اور مدینہ چھوٹی سی اسلامی ریاست بن گیا، تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ سمجھ بوجھ دے دی کہ اب اگر تو نے دین کی تبلیغ نہ کی، اپنے اس دین کو آگے نہ پہنچایا، تو دین کی بقا باقی نہیں رہے گی۔ لہٰذا اس وقت مسلمانوں نے بڑے صبر و ثبات کے ساتھ اپنے دین کی تبلیغ شروع کر دی۔ اس تبلیغ میں رکاوٹیں سب سے زیادہ یہود و نصارہ نے ڈالی، سب سے زیادہ مصیبتیں انہوں نے ہی کھڑی کی۔ اسی طرح اللہ رب العزت کے قانون کو لے کر مسلمانوں نے اپنے سر پر، جسے کہتے ہیں نا، ذمہ داری کا ٹوکرا اٹھایا اور چل پڑے۔ ان کے چلنے کے بعد اب ہم دیکھتے ہیں ذرا آغاز کے ساتھ ہی کہ اب جب یہاں پر 20 آیات تک منافقین کا ذکر چلتا ہے، پھر اس کے بعد وہ ذکر 21 آیت سے لے کر 29 آیت تک اللہ کی عبادت کا ذکر آ جاتا ہے۔ اللہ رب العزت حکم دیتے ہیں، آیت نمبر 21 میں اللہ فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنو، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، تمہیں کیا کرنا چاہیے؟ اپنے رب کی عبادت کرنی چاہیے۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، اے لوگوں جو عبادت کرو اپنے رب کی جس نے تمہیں پیدا فرمایا۔
جو خالق ہے نا اسی کی عبادت کرو، اور تم سے پہلے لوگ بھی ایسا ہی، تو ان کو بھی اللہ نے پیدا کیا ہے تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ آیت نمبر 29 تک اللہ کے خالق ہونے کا ذکر، اللہ کے الہ ہونے کا، اللہ کے رزاق ہونے کا، اللہ کی توحید کا ذکر، اور 29 نمبر آیت تک اللہ رب العزت کے ساری وہ جو انسان کے ساتھ اللہ رب العزت نے انسان کو کے لیے زمین بنائی، 7 آسمان بنائے، ان سب کا ذکر فرمایا۔ اللہ نے جو نعمتیں دی ان کا ذکر کیا۔ آیت نمبر 30 سے لے کر 39 تک اللہ رب العزت نے بتایا کہ اے میرے بندو، میں نے جب ابراہیم اور حضرت آدم کو پیدا کیا، حضرت آدم کا پیدائش کا ذکر کر کے اللہ نے غور کس چیز پر کروایا؟ اب بات سوچنے کی یہ ہے، حضرت آدم کی پیدائش کا ذکر قرآن میں اکثر مقامات پر آتا ہے۔ اب جو اکثر مقامات پر حضرت آدم کی پیدائش کا ذکر ہے، غور کرنے کی بات ہے کہ یہ مختلف مقام پر مختلف پیرائے میں کیوں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے، جس مقام پر جو چیز اللہ نے بیان کرنی تھی اس واقعے کا اتنا سا حصہ وہاں بیان کر دیا۔ یہاں پر اللہ نے حضرت آدم سے ریلیٹڈ یہ خبر دی ہے کہ اے لوگوں، میں نے آدم کو پیدا کیا، اپنی ابتدا پر غور کرو، تمہاری حقیقت کیا ہے۔ پہلے بندوں کی قسمیں بتائیں، پھر بتایا کہ میں نے جتنی قسم کے بندے پیدا کیے، آج متکبرین بھی ہیں، آج ضعیف بھی ہیں، آج بڑے بڑے اپنے آپ کو چیز سمجھنے والے لوگ ہیں۔ اپنی ابتدا پر تو غور کرو، تم آج یہودی ہو، عیسائی ہو، مالدار ہو، کمزور ہو، غریب ہو، کچھ بھی ہو، سب کس کی اولاد ہو؟ ایک شخص کی، ایک ذات کی، ایک ہستی کی۔ اللہ تعالیٰ نے ابتدا پر غور کروایا، اور پھر وہ سارا واقعہ یہاں پر اللہ رب العزت بتاتے ہیں۔ اور سب سے اہم چیز جو اللہ اس واقعے میں بتاتے ہیں، اس مقام پر علم آدم الاسماء کلھا ثم عرضهم على الملائکہ فقال انبئونی باسماء ہؤلاء، فرمایا کہ میں نے علم کی بنا پر آدم کو فضیلت دی تھی۔ اب یہ نبی جو تم میں آیا ہے، جو علم یہ لے کر آیا ہے، جو اس کو فالو کرے گا وہی فضیلت پائے گا۔ علم کی بنا پر فضیلت ہے، نہ وہ فضیلت انسان کی اس بنا پر ہے کہ اس بندے کے پاس جو ہے وہ دنیا کی جائیداد ہے یا کوئی اور چیز ہے۔ فضیلت کی بنیاد اللہ کا علم ہے، اور اللہ کا علم جس کے پاس ہے، اللہ کی بزرگی اسی کو نصیب ہوتی ہے۔ 39 تک یہ سارا واقعہ گزرتا ہے۔ آیت نمبر 40 میں ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ مخاطب کرتے ہیں، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، اے بنی اسرائیل یاد کرو میری نعمت جو میں نے تم پر کی۔ ڈائریکٹ خطاب یہود سے، بنی اسرائیل یہود تھے، اللہ کہتے ہیں بنی اسرائیل، کتنی رحمت ہے اس اللہ رب العزت کی۔ اللہ پھر ان کو اس کتاب میں بھی مخاطب، کتاب ان کی نہیں ہے، مخاطب ان کو کر کے احساس جھنجھوڑا جا رہا ہے۔ یاد کرو میں نے جو تمہیں نعمتیں دی تھی، تمہارے جو آباء و اجداد تھے ان پر میں نے کیسی کیسی نعمتیں دی، اور ان کو فضلتکم علی العالمین، سارے جہان والوں پر میں نے تمہیں فضیلت دی تھی۔ میں نے تمہارا پہلے سب سے تمہیں مسلمان بنایا تھا، تمہیں فضیلت دی تھی، انبیاء تمہارے بیچ تھے، بادشاہ تمہارے بیچ تھے، ہر چیز تو تمہیں دی تھی، پھر تم نے کیوں میری کتاب کو چھوڑا؟ پھر اللہ ان کو مخاطب کر کے کہتے ہیں اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وارکعوا مع الراکعین، آج بھی اگر تم نماز قائم کرنے لگ جاؤ، رکوع کرنے لگ جاؤ، زکات دینے لگ جاؤ، تو آج بھی میں تمہارے لیے تمہارا رب اپنے ہاتھ کھول کے کھڑا ہوں، آج بھی میں تمہارا رب ہوں۔ یہ نہیں کہ تم بنی اسرائیل ہو اور تم وہی رہو گے، یا تم پر اسلام کے دروازے بند کر دیے گئے، نہیں، اللہ نے اپنی کتاب میں کسی بھی دوسرے مسلک کے یا فرقے یا مذہب کے لوگوں پر اپنے دروازے بند نہیں کیے، اور احساس دلایا اتأمرون الناس بالبر، کیا تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اور خود چھوڑ دیتے ہو؟ ان لوگوں نے یہ سمجھ لیا تھا کہ جو علم لے لیتا ہے وہ کچھ ایسی ہستی بن جاتا ہے کہ وہ خود کچھ بھی نہ کرے تو وہ بری ذمہ ہے، حالانکہ جو علم لے لیتا ہے اس کی ذمہ داری ایک عام بندے سے 2 گنا بڑھ جاتی ہے، اسے وہ بوجھ اٹھانے نہیں پڑتے ہیں جس سے دوسرے بری رہتے ہیں۔ لیکن ان کا قاعدہ الٹ گیا تھا، اللہ نے اس کا احساس دلایا اور ان کو اس جگہ پر جھنجھوڑا۔ اس کے بعد آیت نمبر 124 سے 141 تک اللہ نے ایک ایسی ہستی کا ذکر کیا جس پر پورے علاقے میں لڑائیاں پھیلی ہوئی تھی۔ وہ ہستی کون سی تھی؟
ابراہیم علیہ السلام. ہر بندہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے تھے میں اپنے باپ ابراہیم کی دعا سے ہوں، میرے باپ ابراہیم کی دعا سے میں پیدا ہوا ہوں. انہوں نے وہ دعا کب مانگی تھی؟ 4000 سال پہلے، 3.5 یا 4000 سال پہلے. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے تھے کہ میں ان کی دعا سے پیدا ہوا ہوں. یہودی کہہ رہے تھے کہ ہم اپنے باپ بنی اسرائیل، لقب تھا حضرت یعقوب علیہ السلام کا. حضرت یعقوب کے باپ کا نام اسحاق کے باپ کا نام ابراہیم. وہ ان کو دادا ابراہیم کہتے تھے. وہ کہتے تھے ہم ان کی نسل سے ہیں. اچھا، اب یہودی اپنی نسبت کس کی طرف کرتے تھے؟ ابراہیم کی طرف. عیسائی کہتے تھے ہم حضرت عیسیٰ کی نسل سے ہیں، اور حضرت عیسیٰ کی نسبت جاتی ہے سیدھی حضرت اسحاق سے گزر کر حضرت ابراہیم کی طرف. اب ان کے بھی جد امجد ابراہیم، یہودیوں کا جد امجد ابراہیم. جتنے مشرکین عرب تھے وہ کس کے متولی تھے؟ بیت اللہ کے. وہ کہتے تھے ہم اسماعیل کے خاندان سے ہیں. اسماعیل کس کا بیٹا تھا؟ ابراہیم کا. ان کا جد امجد بھی ابراہیم تھا، جن کو یہ تک نہیں پتا رہ گیا تھا کہ حج کے ارکان کیا ہوتے ہیں. حج وہ کرتے تھے، عمرے کا نام عمرہ ادا کرتے تھے، عمرے کی حقیقت سے ناواقف تھے، ننگے طواف کرتے تھے. اسلام کا نام مٹ چکا تھا، لیکن دین ابراہیمی کا پتا تھا کہ ہم ابراہیم کے دین پر ہیں. گویا ایک ابراہیم، اور اس پر لڑائیاں کتنی تھی. مشرک بھی ابراہیم کا نام لے رہے ہیں، یہودی بھی، عالم بھی، عیسائی بھی. اللہ کے نبی جو آئے تو وہ بھی کہنے لگے میں ابراہیم کی دعا سے ہوں، میں اپنے باپ ابراہیم کی دعا سے ہوں. لڑائیاں تو بڑھ گئیں. اللہ نے قرآن میں آیت نمبر 124 سے 141 تک اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کا پورا نقشہ کھینچ دیا. اے لوگوں جو تم لڑائیاں کر رہے ہو ابراہیم کے نام پر، تو آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں ابراہیم کون تھے. ایسے لگتا ہے جیسے اس میں اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی پوری ایک شخصیت کا جامعہ روح بتا دیا ہو. فرمایا اذ ابتلی ابراہیم ربہ، جس وقت اس کے رب نے ابراہیم کو آزمایا چند باتوں میں، چند کاموں میں. قربانی مانگی، فوراً دے دی. آگ میں ڈالا، کود گئے. جو حکم دیا پورا کیا، جو مانگا اللہ کے راستے میں دے دیا. جاؤ بیوی بچے کو چھوڑائے. جب جہاں جس وقت جو کام. اگر تم سارے ابراہیم کے پیرو ہو تو میں بتاتا ہوں ابراہیم کون ہے. آ جاؤ پھر اس کے طریقے پر. پھر اس کا طریقہ تو یہ ہے، وہ حنیف ہے، یکسو ہے، وہ توحید پرست ہے، نہ وہ ستارہ پرست ہے، نہ وہ بت پرست ہے. اس نے تو ہر چیز کو ختم کیا. اب ابراہیم کی تصویر اس جگہ پر اللہ نے بیان کر دی. فرمایا اس نے بیت اللہ بنایا. اس نے بیت اللہ کو بناتے وقت اتنی دعائیں کی، وہ ساری دعائیں اللہ نے قبول فرما لی. اسی طرح ابراہیم کا سارا منظر یہاں پر بیان کیا جا رہا ہے ان آیات کے اندر. پھر ان کی خوبیاں بیان کی جا رہی ہیں، پھر ان کی دعائیں بتائی جا رہی ہیں. جو دعائیں ابراہیم نے کی تھی، اللہ کہتے ہیں اسی میں اللہ تعالیٰ نے یہ آیت بیان کی ہے کہ کون ہے بے وقوف. دنیا میں اس سے بڑھ کر کون بے وقوف ہوگا جو ابراہیم کے دین سے منہ پھیرے گا. اللہ تو کہہ ہی نہیں رہے تم ابراہیم کے دین کو نہ مانو. واحد نبی ہیں جس کے لیے اللہ نے کہا ہے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم فبہداہ مقتدی، ان کے دین کی پیروی کرو، وہ دین ابراہیمی ہے. خود نبی کو جس نبی کی پیروی کرنے کا کہا گیا وہ صرف ابراہیم ہے، تو ان پر تو لڑائی نہیں بنتی. اور اسی تصویر میں اپنے گھروں کی لڑائیاں دیکھیں نا، تو لڑائی کے پیچھے وجہ کچھ بھی نہیں ہوتی. رولا حقیقت میں کچھ بھی نہیں ہوتا، صرف رولا ڈالنا جو ہمارے فطرت کی عادت بن چکی ہے، اس کی وجہ سے ہم ڈال رہے ہوتے ہیں، ورنہ لڑائی کچھ نہیں ہوتی. اگر یہ سب اکٹھے ہو جاتے، اگر یہ سب ایک جگہ بیٹھ کر اپنی دلی اور دماغی قدورت کو دور کر کے جمع ہو جاتے، تو وہ تو ایک ہی شخص تھا نا، اس کا تو عقیدہ ایک ہی تھا، اور وہ اللہ نے بیان بھی کر دیا. لیکن لڑائی ہوتی وہی ہے جو ختم نہیں ہوتی. اسی طرح اللہ نے کہا اس کا بیٹا اسحاق تھا نا، یہاں پہ ابراہیم کے ساتھ ان کے دونوں بیٹوں کا ذکر آ گیا. اسماعیل وہ تھا جس نے اللہ کی قربانی کو قبول کر لیا. یعقوب اسحاق کا بیٹا، اس نے یہ سب کیا. اس نے تو جاتے وقت دنیا سے کہا تھا اے میرے بچوں تمہیں موت نہ آئے مگر یہ اس حال میں کہ تم مسلمان ہی مرنا. تمہیں تو اپنا نام مسلمان بھی بھول چکا ہے. اب ساری تفصیل اور تفصیل یہاں پہ ابراہیم کی مکمل کرنے کے بعد اللہ دوبارہ سے اس بات کا ذکر کرتے ہیں کہ دوسرا پارہ شروع ہو جاتا ہے، قبلے کی تبدیلی.
چونکہ قبلہ ابراہیم علیہ السلام کا قبلہ تھا اور سارے ابراہیم ہی کو نبی مان رہے تھے، اور اب یہاں سے شوشہ اٹھا قبلے کا، قبلے کی